اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی الا وان الآخرۃ اجل صادق، کہ اللہ نے قیامت کا جو وقت طے کر رکھا ہے وہ اپنے متعینہ وقت پر آ کر کے رہے گی، اور جب قیامت آ جائے گی تو ہم سب کو آخرت میں منتقل ہونا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا آنا یقینی ہے، اور اس کے بارے میں دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کے متعلق کچھ نہ کچھ اختلاف ضرور پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ خدا، رسول اور نظام کائنات کے متعلق بھی مختلف مذاہب کی الگ الگ رائے ہیں، لیکن موت کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہر انسان اس بات کو مانتا ہے، ہر فرقے والا، ہر مذہب والا اس بات کو جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کو موت آئے گی، اور جب موت آئے گی تو اس کی زندگی کا تسلسل ختم ہو کر کے رہے گا، اور جب کسی کی موت کا وقت آ گیا تو پھر جتنے بھی دنیاوی وسائل اور اسباب ہیں ان میں سے کوئی بھی انسان کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکتا۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ تم چاہے جہاں بھی ہو موت تمہیں آ کر کے دبوچ لے گی، چاہے تم چونے کے قلعوں میں موجود کیوں نہ ہو، موت وہاں بھی انسان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن میرے بزرگوں، جتنا اس بات کا یقین ہے ہر انسان کو کہ مجھے ایک نہ ایک دن موت آئے گی، اس کے بالمقابل یہ بھی حقیقت ہے کہ اتنی ہی زیادہ لوگوں کے اندر موت کے تعلق سے غفلت اور عدم توجہی پائی جاتی ہے، اور انسان موت کے تذکرے کو ناپسندیدہ سمجھتا ہے، خاص کر کسی خوشی کی تقریبات میں اگر کوئی موت کا تذکرہ کر دے تو انسان کی آنکھیں اور بھویں چڑھ جاتی ہیں کہ خوشی کی تقریبات میں کون سی بات تم نے چھیڑ دی۔ تو انسان
غفلت کا شکار ہے. اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو دنیا کے اندر تشریف لائے، ان کے آنے کا ایک بڑا مقصد یہی تھا کہ انسان کو اس کے اصلی اور دائمی وطن سے آگاہ کر کے اس کو آخرت کی دائمی نعمتوں کا مستحق بنایا جائے. اس لیے میرے بزرگوں، جب موت کا آنا یقینی ہے تو ہمیں ہر وقت یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی ایسی گزرے کہ جب موت آئے تو اچھی آئے. ہماری زندگی ایسی گزرے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو اپنی زندگی کے اعمال کا صحیح طریقے سے حساب دے سکے. ہماری زندگی اس طرح گزرے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو. اور میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی موت کی تیاری کرے، اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں تیاری کرے اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارے کہ آنے والی زندگی اچھی بن سکے. آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی انسان مال و دولت کمانے میں، کاروبار کرنے میں اگر دوسرے سے سبقت لے جاتا ہے تو دنیا اس کو عقل مند سمجھتی ہے. دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ بڑا ہوشیار انسان ہے، کاروبار کے معاملے میں، پیسہ کمانے میں بڑا ماہر ہے، چاہے آخرت کا کوئی عمل اس کی زندگی کے اندر ہو یا نہ ہو. اور جو شخص ایسا ہے کہ جس کی زندگی کا ہر وقت آخرت کی تیاری میں گزرتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے تو حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے کاروبار کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارتا ہے. اگر کوئی ایسا انسان ہے تو دنیا دار اس کو بیچارہ اور حقیر سمجھتے اور اس کو طعنے سننے پڑتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عقل مندی کا معیار دوسرا بتایا جو دنیا کے لوگوں کے نظریے سے بالکل الگ ہے. آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ تم میں عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے اور اس کی تیاری کرے. اور فرمایا آگے والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ، اور عاجز وہ انسان ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ کر کے زندگی گزارتا ہے اور پھر اللہ رب العزت پر بڑی بڑی امیدیں باندھ کر کے رکھتا ہے. تو میرے بزرگوں، عقل مند انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ آخرت کی تیاری میں وقت لگاتا ہے. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کسی شخص کی تعریف کی گئی تو آپ نے لوگوں سے معلوم کیا کہ جس کی تم تعریف کر رہے ہو اس کا آخرت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جی وہ اپنی موت کے بارے میں تو زیادہ نہیں سوچتا، آخرت کی تیاری اس کی زندگی کے اندر ایسی نہیں ہے. پھر آپ نے سوال کیا کہ کیا وہ زندگی اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق گزارتا ہے یا نہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ جی حسب موقع وہ خواہشات پر بھی عمل کرتا ہے، حسب موقع وہ اپنی خواہشات پر بھی عمل کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ اس تعریف کا مستحق نہیں ہے جو تم اس کی کر رہے. کیا مطلب؟ کہ اگر انسان آخرت کی تیاری کرتا ہے،
اپنے آپ کو اپنی نفسانی خواہشات سے بچا کر کے رکھتا ہے، تب وہ تعریف کا مستحق ہے۔ اگر انسان آخرت کی تیاری نہیں کرتا، نفسانی خواہشات کے پیچھے زندگی گزارتا ہے، تو وہ تعریف کا مستحق انسان نہیں ہے۔ اب میرے بزرگوں، ہم اپنے بارے میں غور و فکر کریں کہ ہماری زندگی کس ڈگر پر گزر رہی ہے۔ کیا ہم اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں؟ اپنی موت کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنی موت کا استحضار ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر نظر دوڑا کر کے دیکھا جائے تو معاشرے کی اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ مرنے کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں، انہیں اپنی موت یاد ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو اپنی موت یاد ہوتی تو وہ اپنے اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی عبادات میں وقت لگاتے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے، تو فرمایا کہ 3 چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ 3 چیزیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ ایسا انسان اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، تو وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ مجھے موت آئے گی اور اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کو اپنی موت یاد ہوتی ہے، مرنا یاد ہوتا ہے، اگر کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کے اندر جلدی کرتا ہے۔ دوسری چیز، جس کو اپنی موت یاد ہوتی ہے، فرمایا قناعت القلب، وہ تھوڑی چیز پر راضی ہو جاتا ہے، تھوڑی روزی کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ بڑے بڑے منصوبے نہیں بناتا، بڑے بڑے بھروسے کر کے اور بڑے بڑی روزی کے تلاش میں نہیں رہتا، بلکہ اس کی نظر کے اندر، اس کے خیالات میں یہ چیز رہتی ہے کہ اگر تھوڑی بھی روزی ملی ہے تو زندگی اس کے اوپر گزر جائے گی، کیونکہ دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے۔ تو ایسا انسان تھوڑی روزی کے اوپر بھی قناعت کر لیتا ہے، اور جب تھوڑی روزی کے اوپر قناعت کرتا ہے تو اس چیز کی وجہ سے ایسے انسان کو طبعی اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی کہ جس کو اپنی موت یاد ہوتی ہے وہ توبہ میں جلدی کرتا ہے، دوسرے تھوڑی چیز کے اوپر قناعت کر لیتا ہے، اور تیسری چیز بیان فرمائی نشاط العبادہ، کہ اگر انسان کو اپنی موت یاد ہے، ہر وقت انسان کے نظر میں یہ چیز رہتی ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، تو ایسا انسان اللہ کی عبادت پوری دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ کرتا ہے۔ دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے یا اس کے بعد مجھے موقع ملے، پتہ نہیں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، اس کو یہ اس کی نظر میں رہتا ہے۔ جب اس کی نظر میں یہ چیز رہتی ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد مجھے نماز کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، تو پھر انسان اپنی اسی نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی عبادت کو کرتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کو جب اپنی موت یاد ہے کہ مجھے مرنا ہے، تو اس کو اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں، اس عبادت کے بدلے میں اللہ رب العزت مجھے بڑی مقدار میں اجر عطا فرمائے گا۔ جب اسے یہ یقین ہے کہ میری عبادت کے بدلے میں اجر ملے گا، تو انسان اپنی اس عبادت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا تاکہ اللہ کی طرف سے اجر بھی اعلیٰ درجے کا ملے۔
تو 3 فائدے ہوتے ہیں موت کو یاد کرنے سے۔ ایک تو انسان کو توبہ کرنے کی توفیق جلدی ہو جاتی ہے، دوسرے تھوڑے کے اوپر قناعت کر لیتا ہے، اور تیسری چیز اگر موت یاد ہے تو انسان پوری دلچسپی اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ اور اگر انسان اپنی زندگی کے اندر موت کو بھولا ہوا ہے، اسے یہ پتا نہیں کہ مجھے مرنا ہے، تو پھر 3 نقصانات بھی اس کی زندگی میں ہوتے ہیں اس کے برخلاف۔ ایسے انسان کو جلدی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ کرنے کے معاملے میں ٹال مٹول کرتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ دوسری چیز، جس انسان کو اپنی موت یاد نہیں ہے وہ تھوڑے کے اوپر کبھی راضی نہیں ہوگا، بڑے بڑے منصوبے بنائے گا، بڑی بڑی آرزویں ہوتی ہیں، اور انہی منصوبوں کے چلتے ہوئے ایک دن وہ آتا ہے کہ اس کو دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑتا ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو اپنی موت یاد نہیں ہوتی تو عبادت کے اندر سستی کرتا ہے، کاہلی اور سستی سے کام لیتا ہے۔ پہلی چیز تو عبادت کرتا ہی نہیں ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی طبیعت کے اوپر ایک بوجھ ہے۔ آج ہماری صورتحال ایسی ہے، ہم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی منت سماجت کر کے ہاتھ پکڑ کے تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر کے لے آیا، اللہ کے واسطے نماز پڑھ لو، تو ایسا لگتا ہے اللہ کے گھر میں آ کر کے جیسے کوئی چیز پکڑے ہوئے ہے، اور نماز پوری ہوتی ہے تو اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں جیسے جیل خانے سے چھوٹ کر کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مرنا یاد نہیں ہے، ہمیں اس بات کا استحضار نہیں ہے کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ میرے بزرگوں، یاد رکھیں کہ آج جو اللہ نے زندگی کے لمحات دیے ہیں، آج جو ہماری زندگی کے ایام چل رہے ہیں، اگر ہم نے ان کی قدر نہیں کی اور ان کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی تو ایک وقت وہ آئے گا، یہ زندگی کے لمحات ختم ہو جائیں گے اور انسان دنیا چھوڑ کر کے جائے گا، اس کے بعد کفے افسوس ملتا رہے گا، لیکن اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک باغ تھا، بڑا باغ، اور اس باغ کے کئی سارے حصے تھے اور ہر حصے کے اندر پھل لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے ایک شخص سے کہا کہ تم اس باغ کے اندر داخل ہو اور اس باغ سے اگر تم اچھے پھل چن کر کے لاؤ گے تو میں تمہیں اس کے اوپر انعام دوں گا۔ اس شخص نے ٹوکری اٹھائی اور باغ کے پہلے حصے میں داخل ہو گئے، دیکھا کہ باغ میں بہترین پھل لگے ہوئے، دل میں آیا کہ پھل توڑ کر کے ٹوکری میں رکھ لوں، لیکن پھر سوچنے لگا کہ اگلے حصے میں دیکھتا ہوں کبھی اس سے بہتر پھل مل جائیں۔ چنانچہ اس سے اگلے حصے میں گیا، اگلے حصے میں گیا تو اور بہترین پھل لگے ہوئے تھے، سوچا توڑ کر کے رکھ لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اگلے حصے میں دیکھتا ہوں ہو سکتا کہ اس سے بھی بہتر پھل ہو۔ اگلے حصے میں گیا تو اور بہتر پھل دکھائی دی، پھر سوچا کہ توڑ کر کے رکھ لوں پھل، پھر خیال آیا کہ نہیں، اگلے حصے میں دیکھتا ہوں ہو سکتا کہ اس سے بھی بہتر پھل مل جائیں۔ اچھا، بادشاہ نے جب اس کو باغ میں بھیجا تھا تو یہ شرط لگا دی تھی کہ تم باغ کے جس حصے سے ایک مرتبہ گزر جاؤ گے دوبارہ اس حصے کے اندر واپس نہیں آ سکتے۔ چنانچہ یہ آخری حصے میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پر پیڑوں کے اوپر پھل نہیں ہے۔ اب یہ کھڑا ہو کر کے رونے لگا اور سوچنے لگا کہ کاش میں پہلے حصوں میں سے ہی پھل توڑ کر کے اپنی ٹوکری میں رکھ لیتا
تو آج میری ٹوکری پھلوں سے خالی نہ ہوتی، میری ٹوکری کے اندر پھل ہوتے اور میں ان کو لے کر کے بادشاہ کے پاس جاتا تو بادشاہ مجھے انعامات سے نوازتا۔ لکھا ہے بزرگوں نے کہ اے انسان، تیری زندگی کی مثال بالکل یہی ہے، یہ باغات کے حصے تیری زندگی کے ایام ہیں، اور وہ ٹوکری اس انسان کی یہ تیری زندگی کا اعمال نامہ ہے۔ ہر دن تجھے موقع ملتا ہے کہ ہر دن اچھے اعمال کر کے اپنی زندگی کے اعمال نامے میں بہترین اعمال کو جمع کر لے، پھلوں کو جمع کر لے، لیکن تو یہ سوچتا رہتا ہے کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں سے شروع کریں گے، اور اسی طرح آج کل کرتے زندگی کے ایام گزر جاتے ہیں اور یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑتا ہے۔ پھر انسان افسوس کرتا ہے کہ کاش اپنی زندگی کے ایام میں کچھ کر لیتا تو آج اللہ کے سامنے خالی ہاتھ حاضر نہ ہونا پڑتا، لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم رات دن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بھائی ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، چند منٹ میں کام تمام ہو جاتا ہے، اس کے باوجود احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ انسان کوسوں میل دور سے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، لیکن اپنے محلے کی مسجد میں چند قدم چل کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتا۔ کیا تیاری کر رہے ہیں ہم؟ اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ پوچھے گا میں نے زندگی کے قیمتی لمحات دیے تھے، کیا کر کے آئے؟ ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بزرگوں، اب بھی وقت ہے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں اور سوچیں اس بات کو کہ ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا، انسان بیمار ہوا، موت آئی تو موت آنے میں وقت لگتا تھا، کافی دن بیمار رہتا تھا، پھر جا کر کے ختم۔ آج تو ابھی چند منٹوں کے اندر انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں مرنا یاد نہیں رہا، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ ایک آدمی کو لگا رکھا تھا کہ تم مجھے موت کی یاد دلاتے رہنا۔ اب وہ آدمی مختلف مجلسوں کے اندر موت کا تذکرہ کرتا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت یاد دلاتا رہتا۔ کچھ دن گزرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس شخص سے، میرے بھائی اب تم اپنے لیے کوئی دوسرا کام تلاش کر لو۔ وہ شخص کہنے لگا، امیر المؤمنین، کیا اب موت کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں رہی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ پوچھا کیوں؟ اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میری داڑھی کے اندر سفید بال آ چکے ہیں جو مجھے یہ یاد دلانے کے لیے کافی ہیں کہ اب تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، تمہارا وقت ختم ہونے والا ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ اب یہ سفید بال مجھے میری موت کو یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ سفید بال آ گئے تو اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہیں۔ آج معاشرے کے اندر نہ جانے کتنے افراد ایسے ہیں کہ جن کی داڑھی نہیں، پورے سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، بچے جوان ہو گئے، پوتا پوتی جوان ہو گئے، عمر کے آخری مرحلے پر ہیں، اس کے باوجود احساس نہیں ہوتا کہ مجھے مرنا ہے، اللہ رب العزت کے در پر حاضر ہو کر کم سے کم آخری وقت میں تو اپنے رب کو منا لوں، کبھی احساس نہیں ہوتا۔ کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں کہا
کہ تم چاہے چونے کے بنے ہوئے سیمنٹیڈ قلعوں کے اندر جا کر کے چھپ جاؤ، موت وہاں بھی تمہیں پکڑ لے گی، دبوچ لے گی۔ جب ہمیں دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے تو اس دنیا سے جانے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرنا یہ عقل مندی کی دلیل ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ کے واسطے ابھی وقت ہے، ہم اپنی آخرت کی تیاری کر لیں اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا